نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں رکھے ہمیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے. آمین آمین آمین. اہلا وسہلا مرحباکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آمين. اللهم آمین. آج کا سیشن ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور آج کا سیشن ہمارا جو ہے وہ لاسٹ ہوگا، آخری ہوگا اس پورے سفر کا انشاءاللہ. اور آج ہم کریں گے آیت نمبر 6 سورۃ الفاتحہ کی، اور اس سے پہلے ہم تھوڑی سی جو پچھلی آیت کی تھی تھوڑا سا اس کو ہم 1-2 منٹ کے لیے تھوڑا سا دہرائیں گے کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا تاکہ ریکال ہو جائے، اور پھر ہم اپنی آیت نمبر 6 یعنی کہ آخری آیت جو ہے الفاتحہ کی اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کا عربک انالیسس کریں گے انشاءاللہ، اور پھر ساتھ میں ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے تھوڑی سی اس آیت میں، اور پھر ہم دعا کریں گے، تھوڑی تجوید کی چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ، اور پھر دعا کے ساتھ اپنا سیشن انشاءاللہ اینڈ کریں گے. یہ ہمارا آج کا پلان ہے انشاءاللہ. شروع کرنے سے پہلے حدیث سے ہم گزرتے جائیں کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کا تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے تو وہ تمہارے لیے کس چیز سے بہتر ہے؟ سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. متفق علیہ. یعنی کہ اگر ایک کو بھی ہدایت مل جائے ہمارے ذریعے سے، ایک انسان کو بھی اگر جو ہے وہ اس کے دل میں قرآن بیٹھ جائے، اس کے دل میں سنت بیٹھ جائے کہ نہیں، جو میں کرتا آ رہا تھا یا آ رہی تھی وہ غلط تھا، اور اب جب میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن سمجھا ہے، جب قرآن میرے دل میں گیا ہے تو پھر واقعی مجھے تبدیل ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ ہدایت کی روشنی. تو اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو اسی سے ہم اخذ کریں کہ اگر ایک انسان کو بھی ہدایت مل جاتی ہے ہمارے ذریعے سے تو ہم سب کے لیے کیا ہے؟ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اور ساتھ ساتھ ایک اور حدیث کا گو تھرو کرتے جائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ والے لوگ، ان سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. پوچھا گیا وہ کون ہے؟ اللہ والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خالص لوگ ہوتے ہیں. یعنی جن لوگوں کے دل میں قرآن بیٹھ جائے اور ان کا عمل بدل جائے تو وہ کیا ہیں؟ قرآن والے. یعنی کہ جن کے دلوں میں قرآن بیٹھ جائے اور وہ قرآن سے ایسے جڑ جائیں کہ بچھونا قرآن ہے، اٹھنا قرآن ہے، ہر چیز جو ہے وہ قرآن ہے. تو ایسے لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ کون ہیں ایسے لوگ؟ اللہ والے لوگ. یعنی کہ میں اور آپ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں چن لیں جو اللہ کے خالص لوگ ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خالص بندے ہیں، خاص لوگ ہیں نا. حدیث کی یہ الفاظ ہے نا، خاص لوگ. یعنی کہ میں اور آپ اور وہ سب جو قرآن سمجھتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے آتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب سمجھ رہا ہوں، مجھے کچھ ہدایت مل جائے تھوڑی سی اس دنیا کے لیے، اور پھر اصل چیز کس چیز کے لیے؟ آخرت کے لیے. تو وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ والے لوگ. اور وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص لوگ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، حدیث کا گو تھرو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ساتھ ساتھ، تاکہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں. اور چیک کیسے کریں گے؟ اپنی نیتوں کا جائزہ کیسے لیں گے؟ ہمیں کیسے کرنا ہے نیتوں کا جائزہ لینا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی نیکی کا کام کرتے جا رہے ہیں تو اگر اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص اخلاص ہے تبھی وہ نیکی قبول ہوگی اللہ کے سامنے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں. اگر وہ نیکی کا کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہے، صرف اس لیے ہے کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی یا لوگ کیا کہیں گے، تو وہ اصل میں کیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. بیسیکلی
میں نے تو ہر چیز کا اجر کس سے لینا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. میں نے تو بدلہ ہر چیز کا کس سے لینا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. چاہے میں بڑی نیکی کروں چاہے میں چھوٹی نیکی کروں، مجھے لوگوں سے غرض نہیں، اور میں انتھک جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگاتی جاؤں، کیونکہ وہی تو میرا مالک ہے، اس نے تو مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہر چیز کا اجر و ثواب دینے والا ہے. میں کسی بندے سے امید نہیں رکھتی. صرف کس پہ توکل ہے؟ صرف کس پہ امید ہے؟ اپنے رب پر، اپنے مالک پر، اپنے خالق پر. تو یہی کیا ہے کہ اللہ کے لیے کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے کوئی بھی نیکی کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اصل اخلاص والا کام، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے قبول ہو جاتا ہوتا ہے. ورنہ چھوٹی نیکی بھی، اگر ہم بڑی نیکی بھی کریں گے، اگر وہ اخلاص کے ساتھ نہیں ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ ایسے جیسے راکھ ہوتی نا، اس طرح اڑ جائے گی اللہ کے سامنے، کوئی اہمیت نہیں. اس راکھ کی مثال نے، امیجن کریں وہ راکھ آپ کے ہاتھ میں ہو اور پھونک مارے اڑتی بھی جائے گی، تو ویسے ہی اس نیکی کا درجہ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. تو اگر ایسی نیت ہے، ایسی سوچ ہے، تو فوراً کیا کریں؟ رک جائیں، سٹاپ ہو جائیں اور کہیں کہ نہیں، یہ تو غلط جا رہی ہوں میں، غلط ڈائریکشن ہے. الارم بجے گا آپ کے دل کا، ٹن ٹن بجنا شروع ہو جائے گا، تو سمجھ جائیں گے وہ کام میرا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نہیں ہے. تو فوراً اپنے آپ کو درست کریں، اپنا محاسبہ کریں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مڑنا ہے، فوراً، امیڈیٹلی، فوراً سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایسے بندوں کے لیے کیا ہے؟ پرومس ہے، یعنی کہ وعدہ ہے. وعدہ کب؟ آخرہ کے لیے. یعنی کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اس کام کا اجر، اور ہم نے کہاں رکھنا ہے؟ ڈپوزٹ کہاں کروانا ہے؟ اپنے آخرت کے بینک میں. وہ جو بینک ہے نا سب سے بڑا آخرت والا، ہم نے وہاں اس کو ڈپوزٹ کرنا ہے. تو ڈپوزٹ جب ہم کریں گے تو وہ اگر اس میں اخلاص ہوگا تو اخلاص کیا ہوگا؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ڈبل ہو جائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیں گے. ہر نیکی کے درجات ہے نا، تو ہر نیکی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے؟ ڈبل کر دیں گے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، کس سے؟ ایمان والوں سے. اور یہی سب سے زیادہ بڑا اجر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آخرت میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا چہرہ دکھائیں گے قیامت کے دن، روز آخرت کے دن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. ایک اور حدیث سے گو تھرو ہوتے جائیں گے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اپیرنس کو، ہمارے ظاہری اپیرنس کو نہیں دیکھتا. سوریکم، یعنی کہ ہم نہ ہماری شکل و صورت کو دیکھتا ہے، نہ ہمارے لباس کو دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ ہمارے مال، اولاد یا دولت کو دیکھتے ہیں، کسی کو بھی نہیں دیکھتے. صرف کس کو دیکھتے ہیں؟ ہمارے قلوبکم و اعمالکم، یعنی دلوں کو اور عمل کو. ہمیں اپنے دلوں میں جو نیت ہے اس کو صاف رکھنا ہے، اور اپنے عمل کو چیک کرتے رہنا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا، یا اسی اکارڈنگ، اسی کے مطابق ہے، یا پھر ادھر ادھر کے ہیں، یا ادھر سے لے لیا ادھر سے لے لیا، اس طرح کے. اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو بھی قبول نہیں فرماتے. اور پھر پوچھے اپنے آپ سے کہ کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہوں؟ کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں قیامت کے دن؟ کیا واقعی میں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتے ہیں؟ پوچھے اپنے آپ سے یہ سوال، تو پھر ہمیں اپنی نیتوں کا جائزہ خوب اچھی طرح لینا آئے گا. ٹھیک ہے، اور پھر وہی جو میں بات کری تھی کہ کیا حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے قابل قبول ہے جس میں اللہ تعالیٰ جس کام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص رضا ہو، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے، یعنی صرف اس سے اللہ ہی کا چہرہ مقصود ہو، وہی کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی، سورۃ الفاتحہ کا تھوڑا سا میپ دیکھ لیں کہ ہم نے جو شروع کیا اپنا سفر الحمدللہ سے شروع کیا، اور پہلی آیت سے یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ تعریف کس کی کرنی ہے؟ ہمیں صرف اللہ کی کرنی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے؟ رب ہے. رب کون ہوتا ہے؟ خالق مالک مدبر. اور وہ رب کون ہے؟ خالق مالک مدبر جس نے تمام جہانوں کا رب ہے نا، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی پلاننگ
اسی نے اس کی پلاننگ کی، اسی نے اس کو پیدا کیا، اور وہی جو ہے ان کو پالنے پوسنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ رب ہے. اور پھر رب اور اس کی صفات مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ دیکھو یہ رب کون ہے، الرحمن الرحیم ہے، جو بہت مہربان ہے اور نہایت تم پر بار بار رحم فرمانے والا ہے. اور یہ الرحیم کی جو صفات ہے، یہ رحم کہاں ملے گا؟ قیامت کے دن ملے گا. کن کے لیے ہوگا؟ مومنوں کے لیے ہوگا. یعنی کہ وہ رحمت، رحیم والی رحمت جو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے، رحیم والی، الرحیم والی، وہ روز قیامت کے دن ہوگی، اور وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خالص بندوں کے لیے ہوگی، یعنی مومنوں کے لیے ہوگی. ٹھیک ہے، پھر ہم نے دیکھا اسی سے کہ اللہ کون ہے؟ مالک یوم الدین. اللہ یعنی کہ اللہ، یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا یہ صفات اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا ریئل نیم یہاں پہ آ رہا ہے نا، للہ، یعنی یہ تمام چیزیں للہ ہی سے کنیکٹڈ ہیں، اللہ ہی سے کنیکٹڈ ہے. مالک یوم الدین، اور کون ہے اللہ؟ یوم دن کا مالک ہے. یعنی کہ یوم دن کیا ہے بھیا؟ کون سے یوم دن ہے؟ قیامت کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ اس دن کا مالک صرف وہی، یعنی کہ وہ اتنا بڑا دن ہوگا، اتنا خوفناک دن ہوگا، اتنا مصیبت زدہ دن ہوگا، پریشان کن زدہ دن ہوگا. اس دن کا مالک کون ہوگا؟ یہ اللہ، للہ. ٹھیک ہے، اور پھر اس دن کے مالک کے لیے ہم نے اسی اللہ سے کیا کرنا ہے؟ یہ تو ہم نے تعریف کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور الحمدللہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم الحمدللہ اس کی تعریف کے لیے بھی کہتے ہیں، اور تعریف اس کی جاتی ہے جو اصل میں تعریف کا مستحق ہوتا ہے. اور الحمدللہ یعنی جو ہے وہ ہم اور کیا کریں، کس انداز میں کہتے ہیں؟ شکرانہ کلمات بھی ہیں الحمدللہ. یعنی کہ اللہ کی نعمت کو پا کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کو پا کے ہم نے کیا کہا؟ شکر الحمدللہ. ایک دو ہم نے اس کی تعریفیں دیکھی تھی نا الحمدللہ کی. تو پھر اور کیا کرنا ہے؟ یہ تو ہم نے جان لیا اس پہلے نقشے میں کہ اللہ کون ہے، اور اللہ کی تعریف ہم نے کیسے بیان کرنی ہے. تعریف ہمیں کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ کی کرنی ہے. اور اللہ کون ہے؟ یہ تین اس میں ہم نے نقشے میں دیکھا. ٹھیک، پھر ہمیں اور کیا کرنا ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اور کیا کرنا ہے، اور کون سے کام کرنے ہیں؟ اس اللہ ہی سے تم نے کیا کرنا ہے؟ مدد مانگنی ہے، اور اس اللہ ہی کی تم نے عبادت کرنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنی خوبصورت دعا، ایک پوری مکمل دعا ہے، اور اس دعا کے اندر ہی تمام چیزیں شامل ہو رہی ہیں، سمیٹ کے رکھ دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. کہ اب دیکھو اللہ سے تم نے کیا کرنا ہے. پہلے تو تم نے دیکھ لیا کہ اللہ کون ہے، اللہ کو جانا، اور پھر اللہ سے کیا کرنا ہے تمہیں؟ اسی کی عبادت، خالص اس کی ہی عبادت کرنی ہے. ایاک نعبد، یعنی کہ میں صرف آپ کی ہی عبادت کرتی ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتی ہوں. وایاک نستعین، اور عبادت کے ساتھ ساتھ میں کیا کروں گی؟ صرف آپ سے ہی مدد چاہوں گی. یعنی کہ اگر مجھے کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی غم ہے، تو میں صرف کس سے مدد مانگوں گی؟ اپنے رب سے مدد مانگوں گی. یہ رب جو مجھے یہاں سکھا رہا ہے کہ اس رب سے ہی تم نے، جس کی تعریف بیان کی ہے، اسی رب سے تم نے مدد مانگنی ہے. اگر اس رب سے پہلی مدد نہیں ہوگی، پہلی مدد کسی انسان سے ہوگی، تو وہ یہ دعا وہاں پہ لاگو نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ پھر وہ شرک میں کاؤنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے پہلے کسی اور کو پکارا، بجائے کہ پہلے ہم اپنے رب کو پکارے، ہم نے کسی اور کو پکارنے کی جرات کر ڈالی. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہم پھر دوسری طرف سے لے. تو ہم نے یہاں پہ کیا دیکھا کہ خالص سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب سے مدد مانگنی ہے. اور پھر کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، دکھ ہو، خوشی ہو، غم ہو، کوئی بھی حالت ہو، کسی بھی حالت میں ہو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب سے ہی مدد مانگنی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم اجمعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی آتی تھی تو وہ جو ہے وہ اپنے رب کے حضور گر جایا کرتے تھے. اور نماز جو ہے وہ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی تھے، اللہ کے رسول تھے اللہ کے، ہم سے زیادہ عبادت کرتے تھے. لیکن جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، پریشان ہوتے تھے، تو پھر وہ اپنے رب کو اور زیادہ یاد کرتے تھے نماز ادا کرنے کے لیے، اور رکوع سجود میں اس کو اور زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے. اور صحابہ کرام علیہم اجمعین کا کیا طرز عمل ہوتا تھا کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز اپنے رب سے مانگ کرتے تھے. ہر چھوٹی چھوٹی چیز اپنے اللہ سے، اپنے رب سے مانگ کرتے تھے. تو ہمیں بھی تو انہی کی پیروی کرنی ہے نا. جیسے ان لوگوں نے کیا ویسے ہی ہمیں کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے کس سے سیکھا؟
اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا نا براہ راست، تو ہم نے بھی انہی کو فالو کرنا ہے. کیا کہ ہم نے بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں کس سے مانگنی ہے، چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، کس سے مانگنی ہے؟ ڈائریکٹ فرسٹ پہلی اٹیمپٹ میں اپنے رب سے، اللہ سے. ٹھیک، پھر ہم نے کیا دیکھا اور کیا دعا مانگ رہے ہیں ہم اس کے اندر؟ اہدینا الصراط، یعنی بہت ہی خوبصورت دعا اور بہت سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ، جس کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے. اہدینا الصراط، یعنی راستہ ہمیں کون سا دکھا؟ ہدایت والا. ہمیں ہدایت دے، ہدایت دے کس چیز کی؟ اپنے دین کی، اپنے راستے کی. جو راستہ تیری طرف جاتا ہے ہمیں اس راستے کی ہدایت دے. وہ راستے کی ہدایت ہی نہیں جو زگ زیگ جا رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے، ادھر بھی منہ مارتے جائیں ادھر بھی منہ مارتے جائیں. کیا وہ لوگ اچھے ہوتے ہیں جو ادھر بھی منہ ماریں گے؟ کیا ہم کھانا کھاتے ہیں تو کیا ایک پلیٹ میں کھانا لیں گے تو کیا ہر جگہ سے کھائیں گے کھانا؟ کیا وہ کھانے کے آداب میں شامل ہوتا ہے؟ نہیں نا. تو اسی طرح اگر ہم اپنے رب سے ہدایت مانگ رہے ہیں تو سیدھے راستے کی مانگیں گے ہدایت، ادھر ادھر والے راستے کی ہدایت نہیں مانگیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ راستہ دکھا ہمیں جو کیا ہے؟ ہدایت والا ہے. اور وہی راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے، المستقیم. اور آج ہم جو دیکھیں گے وہ کیا دیکھیں گے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی آج ہم اس راستے کی مزید تفصیل پڑھیں گے کہ وہ جو راستہ ہے، وہ جو راستے کی ہم ہدایت مانگ رہے ہیں، وہ راستہ بیسکلی کن کا راستہ ہے جس کی ہدایت ہم مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمیں کن کے راستے کی ہدایت مانگنی چاہیے اور کن کے راستے کی ہدایت نہیں مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. الحمدللہ کافی اس کو ایکسپلین کر دیا میں نے، تو شاید سمجھ آ گیا ہوگا بہت اچھی طرح کہ اس چارٹ کو اگر فالو کریں گے تو انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کو بہت اچھی طرح سمجھ پائیں گے، اور پھر جب پڑھیں گے نا بار بار تو وہ بالکل آپ کے دل میں اترنے لگے گی انشاءاللہ. ٹھیک، چلیں تھوڑی سی ہم ریسیٹیشن سن لیتے ہیں، اس کے بعد مزید آگے جائیں گے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. الحمدللہ. جی لاسٹ آیت ہم نے کی تھی آخری والی، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں لفظی ترجمہ. آیت نمبر 5، اہدینا دکھا ہم کو، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا. ٹھیک، اور پھر اس کی تھوڑی سی ہم تلاوت دیکھ لیتے ہیں. اهدنا الصراط المستقيم. ہاں جی، ہم نے پڑھا تھا کہ ہدایت کیا ہوتی ہے. ہدایت کتنی طرح کی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت دو طرح کی. کون سی ہدایت؟ ایک علمی ہدایت یعنی کہ ہدایت ارشاد بھی کہتے ہیں اس کو، اور ایک عملی ہدایت یعنی کہ وہ ہدایت توفیق بھی ہوتی ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کو علم کی ہدایت دینا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت کی طرف لے کر آتے ہیں تو وہ کس کی بیس پر ہوتا ہے؟ کس کی توفیق سے؟ تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، لیکن کوشش سے ہوتا ہے. اگر ہم کوشش کریں گے، اس کی طرف آئیں گے، اس کی طرف بڑھیں گے، قدم بڑھائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں ہدایت میسر آئے گی. جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر پیاسا ہے، اس کو پیاس لگ رہی ہے، اس کو پانی چاہیے، تو وہ کیا کرے گا؟ کنواں ڈھونڈے گا نا. کنواں تو اس کے پاس چل کے نہیں آئے گا، یا کنواں کہے گا آؤ یہ لو مجھ سے پانی پی لو نکال کے، ایسا تو نہیں ہوگا. جس کو پیاس لگی ہے، جس کو پانی پینا ہے، وہ کیا؟ وہ جائے گا کنویں کے پاس. ٹھیک ہے، یعنی کنواں تو اس کے پاس نہیں آئے گا. اسی طرح جس کو ہدایت چاہیے ہوگی تو وہ کوشش کرے گا.
ہدایت کے پاس جانے کی. ٹھیک ہے. اب جب وہ ہدایت کے پاس جائے گا تو جو ہدایت دینے والا ہے وہ اس کے اندر اس کوشش کو دیکھ کے ہدایت کی روشنی ڈال دے گا اور ہدایت کی توفیق عطا فرما دے گا. اور یہی سب سے بڑی کیا ہوگی؟ کامیابی ہوگی اس انسان کے لیے. ٹھیک ہے. سو ہدایت ارشاد یعنی کہ ہدایت علمی کے لیے کوشش کی ہم نے، اس کو سمجھا، اس کو پڑھا، اور پھر کیا کیا ہم نے؟ اسی کی توفیق سے ہم نے کیا کیا؟ اس کو عمل کیا. یعنی کہ اسی کی ہدایت کی توفیق سے ہم اس کو عمل میں لے کر آئے. ٹھیک ہے. تو پھر ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ ہم نے ہدایت کے ساتھ علم نافع سیکھا، یعنی کہ علم سیکھا، علم سیکھ کے اور پھر ہمارا وہ علم کس میں بدل گیا؟ عمل میں بدل گیا. اور ہم پھر کیا دعا مانگیں گے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں علم نافع کا اور ایسا عمل جو قبول ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا. اور صراط المستقیم کون سا راستہ ہے؟ 2 راستے، دنیا کے معاملات یعنی معاش والے راستے بھی ہوتے ہیں، اور پھر آخرت کے معاملات یعنی کہ جنت اور دوزخ والے 2 راستے. یہ تھا صراط المستقیم کا راستہ، 2 راستہ. ٹھیک ہے. اسی کو ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم الحمدللہ. جی آج پڑھیں گے آیت نمبر 6. آیت نمبر 6 کا تھوڑا سا ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. الصراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، غیر نہ، المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے. یعنی کون سے راستے کی بات کرنے جا رہے ہیں ہم اس دعا کے اندر؟ کہ ہمیں وہ راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن لوگوں پہ آپ نے یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ نے اپنا انعام کیا، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھا ہمیں جن پہ تو نے اپنا غضب کیا. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کا بھی نہیں دکھا جو گمراہ ہوئے. کتنی خوبصورت دعا ہے نا، ہر چیز سما گئی اس کے اندر. کہ الصراط وہ راستہ دکھا ہمیں ان لوگوں کا جن پہ تو نے اپنا انعام کیا، جن پہ تو نے اپنی رحمت برسائی، اور ان لوگوں کا راستہ ہمیں ہرگز نہ دکھا جن پہ تو نے غضب کیا اور جن سے تو ناراض ہوا، جن پہ دردناک عذاب ڈالا گیا، اور ان کا راستہ بھی نہیں دکھا جو گمراہ لوگ ہیں. سبحان اللہ. تلاوت سنتے ہیں اس آیت کی. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کتنی دل میں ہماری بیٹھتی ہے نا. اب یہ آیت جب ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں، ایک دفعہ اور سنتے ہیں. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. چلیں جی الحمدللہ لفظی ترجمے سے ہم گزر گئے الحمدللہ. اگلا سفر ہمارا کیا ہے؟ قواعد اللغت العربیہ. ٹھیک ہے. یعنی کہ عربی گرامر کے تھرو ہم دیکھیں گے کہ اس آیت میں ہم سے کیا کیا کہا جا رہا ہے. سو دل کو تھام لے. اور سب سے جو مشکل مرحلہ ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ عربی گرامر. اتنا مشکل نہیں ہے، شروع میں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، جب ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو ہمیں بہت مزہ آتا ہے. اور جب ہم آیت کو گرامر کے تھرو سے سمجھ کے پڑھتے ہیں تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ پھر ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے. اور جب سمجھ آتا ہے تو وہ دل میں ہی جا رہا ہوتا ہے نا اندر، تو پھر ہر چیز ہمیں کھل کے سامنے بیان ہو رہی ہوتی ہے. یہ چیز اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک. سو شروعات میں تھوڑی سی مشکل ہوں گی، کچھ ایسے الفاظ ہوں گے جو مشکل ہوں گے، لیکن انشاءاللہ جب سے اس کی آپ کو عادت ہو جائے گی، سمجھ میں آنے لگے گا، تو بہت آسان ہو جائے گا یہ سفر بھی انشاءاللہ. چلیں چلتے ہیں گرامر کی طرف. شفا over to you. جزاک اللہ خیر سیدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب؟
اللہ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، ہمیں خیر پر استقامت نصیب فرمائے، ہمیں جنتوں کا ساتھی بنائے، آمین، اور ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کرے۔ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ہم نے جو آیت تھی وہ کی تھی صراط الذین انعمت علیہم، کہ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا جو انعمت انعام کیا علیہم ان پر۔ یہ تھوڑی آیت جو ہے وہ بڑی تھی، اس لیے ہم نے اس کا ہاف پارٹ جو ہے وہ لاسٹ کلاس، جو لاسٹ تو نہیں خیر اس سے پہلے جو ہوئی تھی کلاس، تو اس میں ہم نے اس کا انالیسس کر لیا تھا۔ آج ہم آیت کا انالیسس کرنے جا رہے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے وہ ہے غیری، غیری نا، یعنی کہ سب سے پہلے تو یہ کیا ہے، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا کہ اسم ہے، کیسے اسم ہے، حالانکہ نہ تو اس میں تنوین آ رہی ہے اور نہ ہی اس میں جو ہے ہمارے پاس ال آ رہا ہے، لیکن اس سے اگر ہم اگلا جو نیکسٹ جو ورڈ ہے اگر ہم وہ دیکھیں تو وہ ہمارے پاس آ رہا ہے المغضوبی۔ تو کیا کہا تھا ہم نے کہ اگر نیکسٹ ورڈ بھی ہمارے پاس معرفہ آ رہا ہے تو آٹومیٹیکلی جو پچھلا لفظ ہے وہ بھی جو ہے وہ ال کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ تکرار کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو نہیں لیا جاتا۔ تو غیری سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے کچھ اعرابی حالت پڑھی تھی کہ اگر تو پیش ہوگی تو وہ حالت رفع میں ہوگا اسم، اگر تو زیر ہوگی وہ زبر ہوگی تو وہ حالت نصب میں ہوگا، یعنی کہ اس پر کام کیا جا رہا ہوگا، اور اگر زیر ہوگی تو حالت جر میں ہوگا، اور حالت جر کیا ہے کہ وہ تعلق یا نسبت کو ظاہر کر رہا ہوگا۔ تو یہاں پر جو یہ غیری ہے، نہ کہ اس کا جب ہم محاورتاً ترجمہ کرتے ہیں تو ان کا راستہ، اس کو ہم بریکٹ میں لکھتے ہیں، تو بیسیکلی یہ جو غیری ہے یہ بدل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے الذین کے، ٹھیک ہے۔ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو غیری ہے یہ الذین کے بدل کے طور پر، یعنی کہ اس کے بدل کے طور پر، اس کی جگہ پر جو ہے یہ غیری استعمال ہو رہا ہے، اور پھر اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں نہ ان کا راستہ۔ اب ان کا راستہ کیا ہے، وہ دراصل الذین ہے، ٹھیک ہے، الذین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس اس سے جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو سسٹرز میری جانتی ہیں گرامر، تو اس میں ہم نے ایک ٹرم پڑھی تھی مرکب اضافی کی۔ مرکب اضافی بیسیکلی نسبت کے تعلق کو ہی ظاہر کر رہا ہوتا ہے، نہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر ایک جو ہمارے پاس اسم میں معرفہ ہے تو اس سے پیچھے جو ہوگا وہ ہلکا پھلکا اسم ہوتا ہے۔ ہلکا پھلکا اسم کیسا ہوتا ہے، نہ تو اس کے ساتھ ال ہوتی ہے نہ اس کے ساتھ تنوین ہوتی ہے، اس لیے یہ غیری جو ہے یہاں پر مضاف کے طور پر بھی آ رہا ہے، مضاف جس سے نسبت یا تعلق کو ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کی ٹرم یوز کرتے ہیں، اس کا ایک نام دے دیا گیا، جیسے ہم ہر چیز کو نام دے دیتے ہیں، ہم انگلش میں بھی گرامر کرتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ پروناؤنز ہیں یا یہ ناؤنز ہیں یا یہ ایڈجیکٹیوز ہیں، تو ایک نام دے دیتے ہیں نا۔ تو اسی طرح اس ٹرم کو بھی عربک میں ایک نام دے دیا گیا کہ یہ مضاف ہے، کیونکہ اس سے آگے آنے والا جو اسم ہے وہ ال کے ساتھ ہے، اور جو ال کا جو اسم ہوتا ہے نا وہ خاص ہوتا ہے، وہ بھاری اسم ہوتا ہے۔ تو اگر اس کے پیچھے اسم جو ہے وہ بغیر تنوین کے یا بغیر ال کے ہے تو وہ ہلکا پھلکا اسم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو غیری ہے یہ کس کا بدل استعمال ہو رہا ہے، الذین کے بدل کے طور پر، یہاں میں نے لکھا نا بدل الذین، تو یہ بدل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے الذین۔ اگر ہم نیکسٹ چلے المغضوبی، المغضوبی ہم نے اسم کی پہچان پڑھی تھی کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، تو ہم نے اس کی پہچان پڑھی تھی کہ اگر اس سے پہلے ال آ رہا ہے یا اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، یہ دونوں کبھی اکٹھے نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر تو ال آ رہا ہے تو ہمیں پتا چل جائے گا یہ اسم ہے۔ اب ہم نے دیکھا اس میں کہ اس میں ال آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اسم ہے، اور جب ال کسی اسم پر داخل ہو جاتا ہے تو وہ اس اسم کو خاص اسم بنا دیتا ہے، یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ ہم عورت ہیں تو اگر ہماری عورت کے ساتھ ہمارا نام لگا دیا جائے تو وہ کیا بن جائے گا، ایک خاص عورت بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ عورتیں تو بہت ساری ہیں لیکن اگر اس عورت میں اب اگر ایک خاص عورت کا نام پکاریں تو وہ ایک خاص ہو جائے گی نا۔ تو اسی طرح ال کیا کرتا ہے، کسی بھی عام اسم کو خاص بنا دیتا ہے، تو ال سے ہم نے پہچانا کہ یہ اسم ہے اور اس میں معرفہ ہے۔
پھر ہم نے کچھ ٹرمز پڑھی تھیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آیا کہ یہ فاعل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یا مفعول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، فاعل یعنی کہ کام کرنے والا، اور مفعول جس پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جس پر کام کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ مفعول. اسے انگلش میں کہتے ہیں آبجیکٹ. لیکن ہم نے کہا تھا مفعول کی جو حرکت ہوتی ہے وہ زبر ہوتی ہے، تو اس کے نیچے تو زیر ہے. بیسیکلی یہ سارا جو ہے نا پیچھے سے کنیکشن چلتا آ رہا ہے. غیری کے نیچے زیر، المغضوبی کے نیچے زیر، تو یہ اس کنیکشن سے اس کے نیچے جو ہے وہ ہمارے پاس زیر آ رہی ہے. بیسیکلی جو ہے عربک میں اوزان، وزن بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کہیں فاعل، فاعل ایک وزن ہے، تو اس فاعل کے وزن پہ کون کون سے الفاظ آتے ہیں؟ قاتل، ٹھیک ہے، جاہل، ٹھیک ہے، عامل. یہ سارے کس وزن پہ آ رہے ہیں؟ اس قاتل کے وزن پر آ رہے ہیں. جیسے اگر ایک ہم وزن دیکھ لیں فعلا، تو حسنا، کبرا، یہ ایک سارے جو ہے نا وزن چلتے. تو عربک میں جو ہے ایک ٹرم ہوتی ہے اوزان کی، یعنی کہ اس وزن پہ اگر وہ لفظ آ جائے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس سے بلونگ کرتا ہے. جیسے اگر ہم دیکھیں مغضوبی، تو یہ بیسیکلی کس کے وزن پہ آ رہا ہے؟ مفعول. مغضوب، مفعول. حرکات جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے اس کی، اور اس کی جو پیٹرن ہے، اس کی جو سٹیٹس ہے، یہ جو اس کی کنڈیشن ہے پیٹرن بننے کا، وہ ایک مفعول کے پیٹرن پہ پورا اتر رہا ہے. یعنی کہ میم سے وہ لفظ شروع ہو رہا ہے، اگر ال ہٹا دیں اس کے بعد والا حرف ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد والے حرف پر پیش ہے، اور اس کے بعد والا حرف پھر ساکن ہے. تو یہ حرکات کی جو وزن ہوتا ہے نا، تو یہ آ رہا ہے مفعول کے وزن پر. تو اس لیے جو اس میں ایک ٹرم لکھی ہوئی ہے اسم المفعول. کیوں لکھا ہے اس کو؟ کیونکہ یہ مفعول کے پورا پورا وزن پر آ رہا ہے. جیسے مفعول ویسے مغضوب. ٹھیک ہے، تو اس کے نیچے ہم نے لکھا اسم المفعول، اور بیسیکلی اسم المفعول بھی وہی ہوتا ہے جس پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو غیر المغضوبی کن پر کام کیا جا رہا ہے؟ کہ جو غضب، جن پر غضب کیا گیا، جن پر غضب کیا گیا. تو یہ ایکشن ان پر ہو رہا ہے، نہ کہ وہ ایکشن کر رہے ہیں. تو اس وقت وہ آبجیکٹ کی کنڈیشن میں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی مفعول سمجھ سکتے ہیں کہ ان پر جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے، کہ ان پر غضب کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس علیہم. علیہم، علی جو ہے دراصل دو جو ہے ہمارے پاس مجموعہ ہے. علا ایک حرف اور ہم ایک ضمیر. پروناؤنس کہتے ہیں ہم انگلش میں ضمائر کو، اور اردو میں کہتے ہیں ضمیر. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ عالیہ آئی، اس نے کھانا کھایا، وہ بازار گئی. اب ہم عالیہ عالیہ کی تکرار نہیں کرتے، ہم اس کی جگہ کیا یوز کرتے ہیں؟ وہ، اس کا، تم، تمہارا، میرا. ٹھیک ہے نا، یہ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. سوری آل مائی سسٹرس، نیٹ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. تو ہم بات کر رہے تھے علیہم پر. تو علیہم ہمارے پاس کیا ہے؟ دو کا مجموعہ ہے، علا حرف اور ہم اس کی ضمیر. علا حرف ہے، لیکن جب وہ ضمائر کے ساتھ ملتا ہے تو وہ علی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، علا جو ہے وہ حرف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پر، اوپر. ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ جب یہ ضمائر کے ساتھ ملتا ہے تو یہ علا سے کیا ہو جاتا ہے؟ علی. اور ہم ضمیر ہوتا ہے، جب علی آیا تو اس نے کیا کیا؟ ضمائر کو جو اس کی پیش تھی اس کو زیر میں لے گیا. تو علیہم، علیہم. اور بیسیکلی یہ ہم تھا، لیکن حرف جارہ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے نیچے زیر آ گئی.
تو یہ کیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہی وہ، تو عربک میں بھی جو ہوا ہوتا ہے نا، ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور وہ ایک کس کے لیے یوز ہوتا ہے، وہ انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے مذکر کو، ہوا ایک مذکر، ٹھیک ہے. اگر ہما آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے اس میں مذکر اور مؤنث جو ہے وہ دونوں شامل ہو گئے، ٹھیک ہے. دو کی بات آ جائے گی، دو لوگوں کی بات آ جائے گی، اس کو کہتے ہیں تسنیہ، تسنیہ دو لوگوں کی بات. اور اس طرح ہم آ جائے، جیسے ہم پلورلس میں کہتے ہیں کہ دے کے ساتھ دیم، ٹھیک ہے نا، پلورل ہو جاتا ہے نا وہ. اسی طرح عربک میں ہم کی جو ٹرم ہے وہ پلورل کے لیے یوز ہوتی ہے. تو یہاں بیسیکلی پلورل کی بات ہو رہی ہے نا، زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، کہ غیر المغضوبی، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا. تو بیسیکلی پلورل کی بات ہو رہی ہے، تو علیہ کے ساتھ جو ہمارے پاس ضمائر آیا وہ بھی پلورل کا ہی آئے گا، ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی ہم ہوتا ہے، لیکن جب وہ علیہ کے ساتھ ملا تو وہ ہم ہو گیا، اللہ کے ساتھ ملا تو علیہ ہو گیا، ہم ہو گیا. تو علیہم جن پر، اب اس میں کیا ہے، ایک حرف جارہ ہے، علی حرف جارہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے وہ ضمیر ہے. تو جب حرف جارہ یعنی کہ جو ایک حرف جار ہے، جب وہ ضمیر کے ساتھ ملتا ہے تو وہ مجرور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم نے ٹرم پڑھی تھی نا کہ وہ زیر کی حالت میں چلا جاتا ہے، وہ مجرور ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جار مجرور. جو اس میں ایک آپ کو ٹرم لکھی ہوئی آ رہی ہے جار مجرور، اس کے جو ٹرم سے جو ہے آپ لوگ جو ہے وہ ڈریے گا نہیں اور کنفیوز مت ہوئیے گا. یہ اس وجہ سے آیا کہ ایک جو حرف جار تھا جب وہ ضمائر کے ساتھ ملا تو وہ ایک جار مجرور بن گیا. اور یہ کیا آتا ہے، جو جار مجرور ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ کسی اسم یا فعل کے متعلق کوئی بات، کوئی خبر دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ علیہم بیسیکلی ہمیں کیا آگے خبر دے رہا ہے کہ ولضالین، کہ وہ جو ہیں وہ گمراہ ہوئے ہوئے، نہ کہ ان کا جو گمراہ ہوئے ہوئے. تو علیہم سے ہمیں کیا پتا چلا کہ ایک اس میں ایک حرف ہے اور ایک ضمیر ہے. ضمیر اور حرف جب اکٹھے ہوئے تو وہ کیا بن گیا ہمارے پاس، ایک جار مجرور. اور یہ جو جار مجرور ہے یہ اسم، یعنی کہ دونوں طرف اس کے اسم ہے نا، تو یہ متعلق بن کر آ رہا ہے اسم کے. اگر ہم اس کو نکال دیں علیہم جن پر، تو دیکھیں آیت کا مطلب ہی واضح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اگر ہم اپنی بات میں سے حروف کو جی ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے خیال سے نیٹ شفق کا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ کنیکٹ ہو جائیں گی. جب تک آپ لوگ تھوڑی سی تسبیحات کر لیں، ریلیکس کر لیں. گرامر پڑھنے کے بعد تھوڑی سی ریلیکسیشن چاہیے ہوتی ہے، پانی وانی پی لیں انشاءاللہ، اور تھوڑا سا استغفار کریں اور تسبیحات کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سفر میں آسانی پیدا فرمائے. آمین. اور ہم جس چیز کے لیے بیٹھے ہیں، جو سیکھنے کے لیے، جو علم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے برکت عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ تعالیٰ کنیکٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ.
چلے جی، میرا خیال ہے کہ ہم جب تک شفق کنیکٹ ہوتی ہیں انشاءاللہ تو ہم تھوڑا سا گرامر جو رہ گیا انشاءاللہ، تھوڑی سی ایک دو ولد ڈالنگ رہ گیا انشاءاللہ، تو جب تک شفق کنیکٹ کرتی ہے انشاءاللہ تو پھر ہم اس کو کنٹینیو کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم آگے چلتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو اور ہم جو سفر ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور جو گرامر رہ گئی ہے انشاءاللہ جب شفق کنٹینیو کرتی ہیں تو ہم اس کو کنٹینیو کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہم ابھی چلتے ہیں تفسیر کی طرف. تفسیر دیکھتے ہیں کہ جو ہم آیت ہماری آج کی ہے تو اس کی تفسیر سے ہم سیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر مزید ڈیپتھ ہے، کیا گہرائی ہے اس آیت کے اندر. اور سب سے پہلے ہم اس کے لفظی ترجمے سے سیکھیں گے کہ لفظی ترجمے سے اور گرامر سے ہی دو چیزیں یاد رکھیں کہ جب ہم قرآن پڑھنے جائیں تو لفظی ترجمہ ضرور اس سے ضرور اپنے آپ کو گزاریں، کیونکہ لفظی ترجمہ بہت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہی ہمیں سمجھ آتا ہے. جو ہم رننگ ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جیسے پورا ترجمہ ہے ایک آیت کا، تو اگر ہم وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ عموماً ہمیں کیونکہ ہم وہ پوری جملے کے طور پر پڑھے ہوتے ہیں تو پھر وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا نا، وہ پورا جملہ گزر رہا ہوتا ہے. تو پھر جو ہے وہ سب سے جو بہترین طریقہ ہے قرآن کو سمجھنے کا وہ ہے لفظی ترجمہ. سو لفظی ترجمہ سے آپ لوگ ضرور اپنے آپ کو گزاریں، وہ بہت قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے، قرآن کے حروف کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے، اور ساتھ میں عربی گرامر، کیونکہ کسی بھی زبان کی جو بیس ہے وہ گرامر ہے. جیسے ہم انگریزی زبان بھی سیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہے، ہم گرامر ہی سب سے پہلے سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تبھی ہم زبان کو بول رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح عربی زبان کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چوز کردہ زبان ہے اپنے کلام کے لیے، تو اس کو بھی ہم نے پورا ویسے ہی سیکھنا ہے جیسے ہمیں سیکھنے کا کہا گیا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو الصراط جو ہے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا آیت نمبر 5 کے اندر کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے، صاد، را اور تو. ٹھیک ہے، صاد، را اور تو اس کا روٹ ورڈ ہے. صراط کا کیا معنی تھا اس کا؟ صراط کا کھلا راستہ. کون سا کھلا راستہ؟ یعنی دین کا راستہ. ٹھیک ہے، کھلا راستہ ہے، اوپن راستہ ہے. اور وہ کون سا راستہ ہے؟ صرف یہ راستہ جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یہ وہ راستہ ہے جو دین کا راستہ ہے. یعنی کون سے دین کا؟ دین اسلام کا راستہ. ٹھیک ہے، اس راستے کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے اور ہم اسی راستے کی دعا کر رہے ہیں اس سورہ کے اندر. ٹھیک ہے، یعنی کہ دین اسلام کا راستہ ہمیں دکھا، وہ جو راستہ کھلا راستہ ہے، اور وہ راستہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ صرف اور صرف جنت کی طرف جا رہا ہے. یہ سیدھا راستہ، یہ جو خط مستقیم دکھ رہی ہے نا، صراط المستقیم، یہ ہرا راستہ، یہ جو ہری لائن ہے یہ کہاں جا رہی ہے؟ سیدھی جنت کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اسی راستے پہ کیا ہے ہمارے لیے؟ کامیابی ہے. یہی راستہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جو کامیابی کا راستہ ہے. اگر ہم دین اسلام میں انٹری کر چکے ہیں تو پھر یہی راستہ ہے جو کامیابی والا راستہ ہے. ادھر ادھر ہم ڈگمگا گئے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ راستہ پھر جنت والا راستہ نہیں کاؤنٹ ہوگا. وہ راستہ پھر جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 18 تک جو وضاحت ہوتی ہے منافقین کی، ٹھیک ہے، تو ادھر کے بھی ہیں اور ادھر کے بھی ہیں، یعنی کہ ڈبل سائیڈڈ، دو چہرے. تو ہمیں دو چہرے کے نہیں چلنا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسی راستے کو پکڑ کے چلنا ہے جو کہ سیدھا راستہ ہے. اور ہم اسی راستے کی دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو کہ کامیابی والا راستہ ہے، جس کو آپ نے چوز کیا ہے، جو آپ کی طرف لے کے جاتا ہے، جس کی ڈائریکشن کدھر ہے؟ آپ کی طرف ہے. جس کی سمت کدھر ہے؟ صرف اور صرف آپ کی طرف ہے. اور یہی راستہ فلاح والا راستہ ہے، یہی راستہ کامیابی والا راستہ ہے. ٹھیک ہے، اس دنیا میں بھی اور دنیا کے، یعنی کہ اس دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں تب تک بھی، اور جب ہم مر جائیں گے تب بھی. یعنی کہ مرنے کے بعد بھی جو زندگی، مطلب مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی، وہاں تو دوسری زندگی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ 3 اسٹیج ہے نا، ایک تو دنیا میں رہ کے، اور پھر مرنے کے بعد سے لے کے جب تک قیامت نہیں آ جاتی وہ دنیا بھی ہے، اندھیری دنیا،
اندھیری کوٹری. تو اس دنیا میں اس دنیا کا بھی راستہ ہے. اس اندھیرے میں ہمیں اس راستے پہ چل کے جو ہم اس دنیا میں جو چلے نا روشنی لے کے, تو وہ روشنی اس اندھیری کوٹری میں کام آئے گی ہمارے لیے. اور پھر وہ ختم ہو گیا تو پھر کیا, قیامت, یعنی کہ تیسری دنیا. تیسری دنیا کیا ہے؟ وہ تو فار ایور ہے, کبھی نہ ختم ہونے والی. اور پھر وہاں وہ جو ایک ہولناک دن آئے گا, تو اس دن کے لیے ہمیں وہ کامیابی نصیب فرما. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا یہ راستہ کیا ہے؟ یہ راستہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہدایت, یعنی کہ دین اسلام. اور اس راستے پہ ہی ہمیں مخلص ہو کے چلنا ہے, خالص ہو کے چلنا ہے. کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اب آگے کیا تھا؟ صراط الذین انعمت, یعنی کہ ان لوگوں کا راستہ. کن لوگوں کا راستہ؟ اب یہاں پہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا انعام کیا. انعمتا, انعام کیا. انعمتا کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ نون, عین اور میم. ٹھیک ہے, انعمتا, نعم, یعنی وہ لوگ, ان لوگوں کا راستہ مجھے دکھا دے. دن میں کتنی دفعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ دعا؟ ان لوگوں کا راستہ دکھا دے مجھے جو انعام دیے گئے, جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو گئے, جن سے یا رب تو راضی ہوا, مجھے ان کا راستہ دکھا دے. اور ان کو جو نعمتیں, جو راحتیں, جو رحمتیں میسر کی گئیں, وہ ان کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کی گئی. اور کون سی ضروریات کو پوری کی وہ اس نعمت نے؟ ان کی روحانی ضروریات کو, ان کی معاشرتی ضروریات کو, ان کے جسمانی ضروریات. یعنی کہ پورا ایک کہہ لیں آپ کے پورا پیکج ہے نا, انگریزی میں کہیں گے پورا پیکج عطا کر دیا گیا ان کو. روحانیت بھی دے دی گئی, معاشرتی زندگی کے لیے جو جو چیزیں ضروری تھی ان کو وہ بھی دے دی گئی, وہ بھی ہدایت مل گئی, اور پھر جسمانی ہدایت بھی مل گئی. ٹھیک ہے, تو وہ نعمتیں عطا کی گئی ان لوگوں کو. اور ہر چیز جو تھی ان کی وہ اسی نعمت سے ہی جڑی ہوئی تھی. وہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دے, ان لوگوں کا راستہ ہمیں عطا فرما دے جن پہ تو نے ہر طرح سے اپنا انعام کیا, ہر طرح سے. ان کی روحیں بھی دنیا میں بھی قبول کی گئی, دنیا میں بھی پاک صاف رہی, اور پھر مرنے کے بعد بھی قبول ہو گئی. اور پھر ان کے لیے معاشرتی زندگی بھی, معاشرے میں رہتے ہوئے بھی ان کی زندگی کیا ہوئی؟ آسان ہوگی. اور پھر جسمانی ہر چیز, مطلب فل پیکج ہو گیا نا, ہر طرح سے ان پہ انعام فرما دیا آپ نے. تو ان لوگوں کا راستہ دکھا دے. ٹھیک ہے, وہ لوگ جو تیرے لیے خالص ہو کے کام کرتے رہے, ان لوگوں کا راستہ, جن سے آپ راضی ہو گئے, وہ راستہ. ٹھیک ہے, انعمتا, وہ راستہ ہمیں دکھا. ٹھیک ہے, پھر آگے انعمتا دیکھتے ہیں کہ کس مزید راستے کی بات ہو رہی ہے. نعمت ہی, یعنی کہ کیا ہے, اور ضروریات کون کون سی دی گئی ان کو؟ یعنی کہ دین اسلام کی ضروریت, یعنی کہ دین اسلام ان کے لیے سب کچھ ہو گیا. سب کچھ ان کا جو بیس کس پہ رہا, وہ دین اسلام پہ رہا. ٹھیک, اور پھر ایمان کی ہدایت نصیب ہوئی ان کو, اور پھر ہر طرح کی ہدایت نصیب ہو گئی ان کو. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں المائدہ 3 میں, بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیا فرمانے اللہ تعالیٰ؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے آج تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے, اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے, اور تمہارے لیے اسلام کو کیا کیا؟ دین کی حیثیت سے قبول کر لیا. یعنی کہ دین اسلام ان کے لیے کیا ہوا؟ سب سے اہم, اور وہی ان کے لیے ان کی ہدایت بھی ہوئی, وہی ان کے لیے سارے گھر کی ضروریات بھی ہوئی, وہی ان کے لیے معاشرتی ضروریات بھی اس نے پوری کی, ان کی جسمانی ضروریات بھی پوری کی. سمجھ آ گئی؟ اور یہی کیا تھی ان کے لیے؟ ہدایت کا راستہ تھا, سب سے بڑا, سب سے اہم. دین اسلام جب یہاں پہ مکمل ہوا تو یہی ہدایت ان لوگوں کو دی گئی, اور پھر ان لوگوں نے اسے ایسے قبول کیا کہ جیسے
کوئی جیسے ہمیں سونا چاندی مل جائے نا ہم قبول کریں گے خوشی خوشی، ہے نا، تو انہوں نے اس کو ویسے قبول کیا اور اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیا. تو ایسے لوگوں کا یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ان پہ عطا فرمائی، دین اسلام کی، ایمان سے مالا مال کر دیا، یعنی کہ جو ایمان کا لیول ان کا وہ کسی کے ایمان کے لیول کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، وہ ان لوگوں کا ایمان. اور پھر یہی سب سے بڑی کامیابی، جس راستے پہ وہ چلے وہی راستہ. ٹھیک، پھر اس راستے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں وہ، کہ کون سے لوگوں کا راستہ ہے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیتے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 69 میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. سبحان اللہ. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا. کن لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا؟ آیت میں ہی جواب آ رہا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ لوگ جو یہ رفیق جو کسی کو میسر آ جائے. سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ خود ہی تعریف کر رہے ہیں نا ان لوگوں کی. کون سے لوگ؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. تو یہ 4 قسمیں لوگوں کی یہاں بیان ہو گئی کہ ان لوگوں کا راستہ جو ہے وہ ہمیں دکھا، اور ان لوگوں ہی نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، سو اللہ تعالیٰ نے اپنے کن لوگوں پر، کتنے 4 لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرمائی، انعام نازل فرمایا. کیا دیکھا ہم نے؟ کون کون سے تھے؟ انبیاء، صالحین، صدیقین اور شہداء. اور یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس علم آیا، علم آنے کے بعد انہوں نے علم سے کیا، کس چیز سے افروز ہوئے؟ ایمان سے. اور پھر جب ایمان ان کے دل میں بس گیا تو کیا انہوں نے تبدیل کیا؟ اپنا عمل تبدیل کیا. یہ 3 چیزیں یاد رکھیں. ٹھیک ہے، انعمت علیہم میں کیا ہے کہ انعمت علیہم میں علم آیا، اور علم آنے کے بعد ایمان آیا دلوں میں، اور پھر ایمان کی جو ایسی بلندی، ایمان کی ایسی بلندی آئی کہ اس سے عمل تبدیل ہو گیا کسی حجت کی بنا. تو یہ 4 لوگ ایسے جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنا ایمان اپنا انعام فرمایا. اور وہ کن 3 چیزوں پہ؟ کیا 3 مین چیزیں تھی؟ علم، ایمان اور عمل. یہ 3 کاموں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا انعام فرمایا. ٹھیک، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ رسول کی پیروی. ٹھیک ہے، اور ہم کیا کریں گے کہ ہم ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. ٹھیک ہے، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ان کی اطاعت. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. کہ حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ تھا، کہ ان کا ہی یہ بہترین نمونہ ہے نا، اسوۃ حسنہ. انہی کے ہمیں عمل کو لے کے، انہی کے زندگی کو لے کے ہمیں اپنا عمل ان کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے، اور ہمیں ان کی ہی پیروی کرنی ہے. ان کی ہی پیروی کر کے ہی ہم دنیا اور آخرت میں کیا ہوں گے؟ سرخرو ہوں گے، اور ہمیں کامیابی نصیب ہوگی. ٹھیک ہے، کدھر؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک، یہاں سے ہمیں کیا ہوگا کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ میسر آئے گا. ٹھیک ہے، ہمیں ہدایت ملے گی. اور پھر ہدایت کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری. اور وہ کیسے ہوگی؟ قرآن کو تھامنے سے. قرآن کو تھامنے کا مطلب یہ نہیں ہر قرآن کو پکڑ لینا، نہیں، قرآن کو پکڑنا نہیں ہے. قرآن کو پکڑ کے اس کو سمجھنا ہے، اس سے ہدایت لینی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. چھوٹے سے مسئلہ بھی اس کے اندر موجود ہے. ہم کھول کے دیکھیں، پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا نا، ہر چیز کا مسئلہ اس کے اندر موجود ہے.
اور ہمیں اس کو تھام کے رکھنا ہے. اور سب سے پہلا کام اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہے. اور ہدایت کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا ہے. اس مطالعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کہاں غلط ہیں، ہم کہاں صحیح ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے معاملات کرنے ہیں اور کیسے معاملات نہیں کرنے ہیں. یہ تمام چیزیں، یہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطالعے سے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ہمارے لیے؟ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، پرفیکٹ مین. ٹھیک، ان جیسا پرفیکٹ کوئی نہیں دنیا میں، پرفیکٹ مین. اور پھر صحابہ کرام علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کر کے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور فوراً فرما برداری، فوراً اطاعت، ڈھل گئے، رچ بج گئے. تو ہمیں ان کو بھی مطالعہ کرنا ہے کہ ان کا کیا طرز عمل ہوا کرتا تھا، جب وہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کرتے تھے، کیسے ان کا عمل تبدیل ہوا. تو ہم ان کے مطالعے سے بھی سیکھیں گے اور ہم ہدایت وہاں سے بھی لیں گے. ٹھیک ہے، اور یہی کیا ہے ہمارے لیے بیسٹ گائیڈنس، یہی سب سے بیسٹ ہدایت، سب سے بہترین ہدایت. اور یہی لوگ کیا ہیں؟ آگ سے بچ جائیں گے، اور یہی لوگ کیا ہوں گے؟ کامیابی پائیں گے. ہم المفلحون، ہم المہتدون، ہم الراشدون. ٹھیک، ہم الفائزون، ہم المؤمنون حقا، ہم الصادقون. قرآن کی وجہ سے، قرآن کو تھامنے سے، قرآن کو پکڑنے سے، سمجھنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنے سے، سمجھنے سے ہمیں کیا ہوگا؟ اس پہ عمل کرنے سے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی پا لیں گے انشاءاللہ. اور یہی سب سے بڑی ہدایت کا راستہ ہے. اگلی جو آخری حصہ ہے آیت کا وہ کیا ہے؟ غیر المغضوب. غیر المغضوب کیا ہے؟ المغضوب کیا روٹ ورڈ ہوگا اس کا؟ غین ضاد با، یعنی کہ غضب. کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھا، غیر المغضوب، نہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب کیا، جن پہ تو سخت ناراض ہوا، سخت عذاب سے ان کو دوچار کیا، سخت ترین عذاب، دردناک عذاب ان سے دوچار کیا. ٹھیک، اور کیوں؟ کیا وجہ بنی؟ کیونکہ ان کے پاس علم آیا اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ اطاعت بھی نہیں کی اور پھر عمل بھی نہیں کیا. اور وہ اپنی مغرور، اپنی پراؤڈنس، اپنی تکبر کا شکار ہے نا. کیا ہوا کہ انہوں نے علم آنے کے بعد نہ ہی اس کی اطاعت کی اور پھر نہ ہی اس کے اوپر وہ چلے. اور جس کی مثال ہمارے سامنے کیا ہے؟ اس کی مثال وہ لوگ ہیں جو پچھلی قومیں گزری نا، ان کی مثال وہ لوگ ہیں جیسے کہ قوم سمود، قوم لوط، موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی قوم فرعون. تو یہ سارے کیا ہیں؟ ان لوگوں کی مثالیں ہیں جن کے پاس علم آیا اور پھر انہوں نے نہ ہی اس کی اطاعت کی اور نہ ہی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دی ان کو. کیوں؟ کیونکہ ان کے تکبرانہ رویے کی وجہ سے، ان کے مسلسل حجت بازی رویہ، سوال پہ سوال کرنے والا رویہ، حجت بازی کرنے والا رویہ، نام ماننے والا رویہ، انکاری رویہ، ہر چیز پہ انکار کرنے والا رویہ. اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے غلط عقیدے کی پیروی کو نہ چھوڑنے کی قسم کھائی، آباء و اجداد کے راستے پہ چلنے کی جو ان کی قسمیں تھی اسی پہ وہ چلتے رہے. نہ ہی انہوں نے علم کو سمجھا، نہ ہی اس کی اطاعت کی اور نہ ہی اس پہ عمل کیا. وہی کرتے رہے جو ان کے آباء و اجداد کرتے رہے، اس تکبر کی وجہ سے، اس غرور کی وجہ سے. اور یہی وجہ بنی کہ اللہ تعالیٰ ان پہ سخت ناراض ہوئے اور سخت ترین غصہ، غضب، کھول جانے سے غضب ہے نا، الفاظ سے سمجھ آ رہا ہے غضب کتنا بڑا غضب ہے، غضب ہوا. یہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھا جن پہ تو سخت ناراض ہوا، گمراہ، سخت ناراض ہوا، سخت دردناک عذاب ان سے دوچار ہوئے وہ لوگ. اور پھر آخری حصہ کیا ہے؟ وَلَدَّالِّينَ، یعنی اور نہ ہمیں دکھا الضالین. کیا روٹ ورڈ ہے؟ دال لام لام، دلل، یعنی کہ وہ لوگ جو
गुमराह हो गए, गुमराह होने वाले। गुमराह कैसे? यानी कि बिल्कुल अंधेरे वाला रास्ता। गुमराह का मतलब क्या होगा कि अंधेरे वाला। और जिनके पास ना हिदायत है ना ही अमल है। इल्म तो है, इल्म की कमी, इल्म तो है, इल्म तो आ चुका है, वो दूसरा इल्म थोड़ी आएगा, इल्म तो आ चुका। तो उनकी उनकी इल्म की कमी की वजह से, क्योंकि ना जो जितना उनके पास इल्म है वो है, ना उनको इल्म लेने की तौफीक हो रही है, ना ही इल्म को बढ़ाने की तौफीक हो रही है, ना उससे कुछ सीखने की तौफीक हो रही है, ना उसकी तरफ आने की तौफीक हो रही है। तो ना ही हिदायत मिल रही है, ना ही इल्म आ रहा है, और ना ही उससे अमल बदल रहा है। दोनों ही चीजें नहीं है। ना इल्म आ रहा है, इल्म की कमी से वो इतनी गलत डायरेक्शंस में पड़ गए हैं कि इधर भी मुंह मार रहे हैं, उधर भी मुंह मार रहे हैं, और गुमराह पे गुमराह होते जा रहे हैं, अंधेरे पे अंधेरे आते जा रहे हैं उनके पास। और फिर गलत अकीदे की पैरवी फिर शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों की क्या होती है? गलत अकीदे की पैरवी शुरू हो जाती है। और गलत अकीदे की पैरवी सरासर क्या है? गुमराही। सरासर जैसे हम अंधेरे कमरे में चल रहे हो, गुमराही, गुमराह हो जाए, भटक जाए, ना इधर के ना उधर के, भटक ही जाए रास्ते से। ऐसे लोगों का रास्ता भी हमें ना दिखा, ऐसे लोगों को भी रास्ता हमें नहीं चाहिए। तो कितनी खूबसूरत जामे दुआ है। और फिर आगे क्या है तफसील के गुमराह होने वाले कौन लोग थे? सोचिए जरा, जिसमें 4 तो हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं, जैसे नसारा, यहूद, मुशरिकीन, और वो कौमें जो तबाह हुई। ये वो कौमें हैं जो तबाह हो गई, जैसे कौम समूद, फिरआउन, कौम फिरआउन, कौम नूह, कौम आद, ये सारी कौमें जो तबाह हुई, तबाह होने वाली कौमें। इनका रास्ता, ये सारे गुमराह कौमें थी, इनका रास्ता हमें ना दिखा। पहली किस्म इस आखिरी आयत के अंदर जो बयान फरमाई, जो बयान हो रही है वो क्या है? पहली किस्म जिन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इनाम हुआ, यानी इल्म आया, ईमान, किस ईमान, इल्म के साथ ईमान, बेहतरीन ईमान की बेहतरीन दौलत नसीब हुई, और फिर अमल बदल गया। और फिर दूसरी किस्म किनका रास्ता ना अता फरमा? जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और जिनके साथ क्या हुआ? इल्म तो आया, लेकिन वो हिदायत तो आ गई, लेकिन जब वो हिदायत आई, ना ही उनका ईमान तब्दील हुआ, और ना ही उनका अमल तब्दील हुआ। ठीक है। और फिर तीसरी किस्म कौन सी हुई? कि तीसरी किस्म में हम देखेंगे क्या, कि गुमराही वाला रास्ता और अंधेरे वाला रास्ता, कि ना इल्म लिया और ना ही अमल तब्दील हुआ। तो फिर अपने आप से हमें क्या करना है? सवाल करना है। क्या सवाल करना है? कि क्या मैं सीधे रास्ते पर चलूं या गुमराही रास्ते पर चलूं? क्या जन्नत गुमराही के रास्ते पर चलने से मिल जाएगी मुझे? सवाल करें अपने आप से, क्या जन्नत मुझे गुमराही के रास्ते पर चलने से मिल जाएगी, या क्या मैं सीधे रास्ते पर चलूं, या क्या मैं गुमराही के रास्ते पर चलूं? तो फिर हमें अपने आप से सवाल करना है। और फिर दूसरा सवाल क्या करना है हमें अपने आप से, कि क्या ये सारे नेक लोगों के अमल के मुताबिक, क्या ये सारे नेक लोगों के अमल के मुताबिक है? क्या मेरे सारे अमल, सवाल करें अपने आप से, क्या मेरे सारे अमल जो हैं, जो जिंदगी में मेरे सारे अमल हैं, जो मेरी जिंदगी है, वो सारे अमल उन नेक लोगों के मुताबिक हैं जिन पे तूने इनाम किया अपना, अनअमत अलैहिम। और वो अपनी जिंदगी का फिर आप मुहासबा करें। हमें अपनी जिंदगी का क्या करना है? मुहासबा। कैसे? उन लोगों के अमल से कंपेयर करें कि क्या मेरी जिंदगी का तर्ज अमल उन नेक लोगों की जिंदगी के मुताबिक है। मेरा लिबास, मेरी रसूमात, मेरा जो मैं जश्न मनाती हूँ, सेलिब्रेशंस करती हूँ, क्या वो सब, और मेरे सारे अमल क्या इन लोगों की अमल के मुताबिक हैं? अगर नहीं है तो फिर हम खुद अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप को परख सकते हैं कि हम किस रास्ते पर हैं। ठीक है। क्या मेरा लिबास, क्या मेरी रसूमात, क्या मेरा जश्न, जितनी मैं खुशियां मनाती हूँ, जो भी है, और मेरे सारे अमल, पूरी जिंदगी का तर्ज अमल मेरा, ठीक है, क्या उन लोगों की मुशाहबत है? अगर नहीं है तो फिर हमें गौर व फिक्र की ज़रूरत है। अगर हमारा अमल उनके मुताबिक नहीं है, अगर नहीं होगा तो फ़ौरन तब्दील करें, तब्दील करने के साथ उसको चेंज करें, तब्दील करने के साथ अमल तब्दील करें, और साथ साथ दुआ भी करें। ठीक है। तो अब मेरे लिए करने का काम क्या है हमारे लिए, कि हम जब अब फातिहा को पढ़ें तो बहुत समझ के पढ़ें, लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ पढ़ें, और फिर
علم حاصل کرنا ہے. کون سا علم؟ ہدایت والا علم جس سے ہدایت نصیب ہو، اور وہ علم جو ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی کہ دین اسلام کا علم. یہ دین میرے لیے اور ہم سب کے لیے ہے. ہمیں اس کا علم خود سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، یہ ہمارا محتاج نہیں ہے. علم کے ساتھ جب علم آئے گا تو پھر ہدایت آئے گی، روشنی ملے گی. اور وہ کس طرح سے ملے گی؟ کوشش کرنے پہ ملے گی. اور پھر اس راستے پہ جب ہم چل پڑیں تو پھر کیا کریں؟ ساتھ ساتھ استقامت کی دعا کریں. اور پھر آخر میں کیونکہ یہ دعا جو ہے وہ ہم نماز میں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور نماز ہماری اس کے بغیر مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، نماز کا اہم رکن ہے سورۃ الفاتحہ. تب آپ جب بھی پڑھیں نماز تو نماز میں یہ سوچیں کہ میں کس راستے کی ہدایت مانگ رہی ہوں اپنے رب سے. ٹھیک ہے، بار بار یہ سوچیں. کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ جتنی دفعہ پڑھتے ہیں اتنی دفعہ سوچیں. اگر آپ لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر آپ سوچیں گے ضرور کہ میں اس نماز میں، اپنی نماز میں ہدایت میں کیا مانگ رہی ہوں، کن لوگوں کی ہدایت کا راستہ مانگ رہی ہوں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ. جی میرے خیال سے شفق آ گئی ہیں تو ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. الحمدللہ. شفق آر یو دیر؟ جی سیدہ، سوری آپ سب سے بہت زیادہ معذرت کہ نیٹ جو ہے وہ آج بہت ہی ڈسٹرب کر رہا ہے بار بار. جی تو ہم ٹیکنیکل اپنی ایشوز کو سامنے رکھ کے ہاں انشاءاللہ. حالانکہ میں مسلسل استغفار کرتی رہی کہ اللہ کنیکٹ ہو جائے، پر جو اللہ کی. ٹھیک ہے جی، اب ہمارے پاس ہے علیہم پہ ہم نے غور و فکر کر لیا. اب وا کو دیکھتے ہیں تو وا کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس حرف عطف ہے. عطف کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ دو الفاظ کے درمیان میں جب واو آتا ہے تو وہ دراصل ان دو الفاظ کو جو ہے وہ جوڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ المغضوب علیہم اور وا جو بیچ میں آ رہا ہے الضالین کے، تو یہ وا جو ہے یہ بیسیکلی ان دونوں کو جوڑ رہا ہے. کہ کیسے؟ کہ جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہوئے. تو یہ اور جو ہے بیسیکلی یہ ہمارے دو الفاظ کو جوڑ رہا ہے، ان میں جو ہے وہ مطابقت پیدا کر رہا ہے. اس کو نکال دیں تو اس کے بغیر بھی مطلب واضح نہیں ہوگا. تو قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے وہ اپنے اندر معنی رکھتا ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہے. تو اس کے بغیر جو ہے وہ آیت جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی. اب اس میں اگر ہم آگے دیکھیں تو لا اور پھر الضالین، تو بیسیکلی اس میں جو یہ لا ہے نا یہ زائد ہے، اس کو کہتے ہیں لا زائدہ. قرآن کا اسلوب ہے کہ اس میں جیسے غیرہ میں لا نہیں آیا لیکن اس کا معنی بھی نہ کہ اس میں آ رہا ہے. تو یہ جو لا ہے بیسیکلی یہ ہمارے پاس کیا دے رہا ہے؟ نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. تو یہ لا جو ہے یہاں پر زائد ہے، اس کو کہتے ہیں لا زائدہ. ٹھیک ہے، اور پھر اگر ہم الضالین کو دیکھیں تو الضالین پھر وہی. اب تو مجھے خیال میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو خواب میں بھی آئے گا کہ الف لام سے جو شروع ہو رہا ہے وہ اسم ہے. اتنی ہم نے اس کی ریپیٹیشن جو ہے وہ کر لی. تو یہ الف لام جو ہے الف لام ہمیں نظر آ گیا تو اٹس مین کی کیا ہے؟ یہ اسم ہے اور اس میں معرفہ ہے، یعنی کہ خاص اسم ہے. ٹھیک ہے، اب الضالینا. پھر میں نے پچھلے جب ہم نے مغضوبی کی بات کی تو اس میں ہم نے بات کی کہ یہ کیا ہے؟ وزن پر ہے. ٹھیک ہے، اوزان ہے. جیسے مفعول کے پیٹرن پہ آ رہا ہے، پورا سیم پیٹرن ہے اس کا. اسی طرح یہ جو الضالین ہے نا یہ فاعل کا پیٹرن بن رہا ہے. دیکھیں دو پھر لام یا زیر لی اور پھر نون. تو یہ کس کا پیٹرن بنا ہے؟ فاعل ضائل. ٹھیک ہے، ضالین. وہ بیسیکلی دو تشدید جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر یہ ایک تجوید کا قاعدہ آ جاتا ہے. آپ کہیں گے ہمیں جو ہے وہ مکس اپ ہی کر دیا تجوید میں اور گرامر میں. تو ہر چیز کے جو ہے نا وہ رول چل رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ اس ڈیپتھ کو سمجھیں گے تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا یہاں تشدید کیسے آئی، یہاں یہ کیسے آیا، یہاں زبر کیسے آئی، یہاں زیر کیسے آئی. تو بیسیکلی گرامر جو ہے ہمیں فی الحال نہیں جو ہے وہ پتا چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں کیا جو ہے وہ اس سے ہو رہا ہے. ہم ترجمہ ویسے بھی یاد کر سکتے ہیں لیکن یہ گرامر آپ کو بتائے گی کہ یہاں زیادہ سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اس کو سیکھنے سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں یہ بطور ایکشن آ رہے ہیں، یہاں ان پر کام کیا جا رہا ہے، یہاں یہ نسبت یا تعلق کو ظاہر کر رہے ہیں. تو اب یہاں دیکھیں الضالینا یہ کس کے پیٹرن پہ جا رہا ہے؟ یہ اسم الفاعل کے پیٹرن پہ جا رہا ہے، یعنی جو کام کرنے والا اسم ہے.
پھر ہم نے ابھی تک صرف ایک حالت پڑھی تھی، حالت جر جو ہے کیا کہتے ہیں، جی سوری، اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے ایک حالت پڑھی تھی، میں نے اس میں لکھا ہوا حالت جر. اب آپ لوگ یہ سوچیں، آپ لوگوں کی سوچ آنی چاہیے مائنڈ میں جب ہم ایک چیز کو غور سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے حالت جر پڑھی تھی کہ اگر اس کے نیچے زیر آ رہی ہے تو وہ حالت جر میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ نسبت کا تعلق ہے، جبکہ یہاں زیر نہیں آ رہی، یہاں ایک ٹرم آ رہی ہے اینا، الضالین، ٹھیک ہے، یہ ایک ٹرم آ رہی ہے. تو عربک میں جب ہم مذکر زیادہ سارے ہوں تو اس کے لیے ٹرم یوز کرتے ہیں اونا اور اینا، یعنی کہ اس کے لاسٹ میں، اس ورڈ کے لاسٹ میں واو نون آ رہا ہوگا یا نون آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، واو نون یا نون. واو نون ہمیں بتائے گا کہ یہ جو مذکر ہے یہ زیادہ سارے ہیں، جمع ہے، پلورل ہیں، اور پھر پلورل ہے تو وہ کس حالت میں ہے، تو واو نون ہمیں بتائے گا کہ وہ پلورل ہے اور وہ حالت رفعی میں ہے. جیسا کہ ہم نے اعرابی حالت کو کافی ڈیٹیل سے پڑھا کہ حالت رفع کیا ہوتی ہے، کہ وہ جو ہے ایز اے سبجیکٹ کام کر رہا ہوتا ہے، اس پر جو ہے وہ ایز اے فائل ہوتا ہے. تو اب یہاں پر جو ٹرم ہمارے پاس یوز ہو رہی ہے اینا، اینا بیسیکلی پلورل کو شو کرتا ہے، جمع کو شو کرتا ہے، اور وہ جمع بھی کیسے، مذکر کے جمع، ٹھیک ہے. اگر مذکر ہے اور وہ جمع ہے تو اس کے لیے ٹرم یوز ہوگی اونا اور اینا. تو یہ جو الضالینا، اینا کی جو ٹرم آپ کو اینڈ پہ نظر آ رہی ہے، یا نون جو آخر میں نظر آ رہا ہے، بیسیکلی یہ پلورل مذکر کو شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس میں کیا آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ یہ جو اینا کی جو ٹرم ہوتی ہے یہ حالت نصب میں بھی ہوتی ہے اور حالت جر میں بھی ہوتی ہے. یہ ہمیں آیت بتاتی ہے کہ آیا کہ وہ حالت نصب میں ہے، یعنی کہ وہ ایز اے آبجیکٹ ہے، یا حالت جر میں ہے. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں ایز اے آبجیکٹ نہیں کام کر رہے، یہاں ان سے نسبت یا تعلق کو ظاہر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا جو گمراہ ہوئے. تو یہاں پر ہمارے پاس کس اس میں آ رہا ہے، وہ اینا حالت جر میں آ رہا ہے. اونا اینا، اینا نصب اور جر دونوں کو ظاہر کرے گا، لیکن آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آیا کہ وہ آبجیکٹ ہے یا پھر نسبت یا تعلق کو ظاہر کر رہا ہے. تو یہاں بیسیکلی یہ نسبت اور تعلق کو شو کر رہا ہے، یہ حالت جری میں ہے. پھر جب وا حرف عطف آ جاتا ہے دو اس کے درمیان میں، تو اس کے جو بعد آنے والا لفظ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں معطوف. ٹرم سے پریشان مت ہوئیے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے. تو یہ ٹرم ہے، اس کا نام ہے، تو اس کا نام ہم نے ایز اٹ از رکھنا ہے، ایز اٹ از یاد رکھنا ہے. ہم بہت سارے نام ایز اٹ از یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم انگلش کی گرامر کے بہت مشکل ورڈ سیکھ جاتے ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی اردو میں یا عربک میں کوئی ورڈ یاد کرنا پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹرم ہے، اس کا نام ہے، تو ہم اس کو ایز اٹ از ہی لیں گے کہ حرف عطف کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے اس کو معطوف کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کا اگر ترجمہ دیکھیں تو غیرہ نہ کہ ان کا راستہ، المغضوبی جن پر غضب کیا گیا، ٹھیک ہے، المغضوبی غضب کیا گیا، سوری جن پر تو آگے آ رہا ہے، علیہم جن پر، وا اور دونوں کو جوڑ رہا ہے، الضالین جو گمراہ ہوئے. تو یہاں ہمیں پہلے صراط کی ڈیٹیل تھی کہ صراط کیسا، سیدھا راستہ، پھر صراط سیدھا راستہ کن لوگوں کا، پھر لوگوں کی بات آ گئی. تو یہاں ہمیں ان لوگ بتائے جا رہے ہیں کہ ہم نے کن کا راستہ جو ہے وہ نہیں فالو کرنا، کن کے راستے کی پیروی نہیں کرنی، جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہوئے. تو بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سورہ فاتحہ میں بندوں کو مانگنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ مانگنا کس طرح سے ہے. پہلے اللہ کی جو ہے وہ وحدانیت، یعنی کہ اللہ کی جو صفات کا ذکر کیا، پھر اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں اسی سے ہی مدد مانگی اور اسی کی ہی جو ہے وہ ہم نے مدد چاہی، اور پھر آگے سے ہم اس سے کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھا، اور وہ راستہ جو انعام یافتہ لوگوں کا ہے. بارک اللہ فیک. اللہ ہم سب کے جو ہے وہ علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اس کو ایسے سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے معاف فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. اس کے ساتھ عربی گرامر کی انالیسس کے ساتھ ہمارا یہ تفسیر والا پورشن بھی الحمدللہ ختم ہوا. تھوڑی سے ہم تجوید دیکھتے جاتے ہیں کہ
تھوڑا سا سیکھ لیں کہ اس سے پہلے ہم دعا سیکھتے ہیں کہ دعا ہمیں کیا کرنی ہے. پھر اتنا کچھ ہدایت کا راستہ مانگنے کے بعد تو ویسے تو میں ایک دعا اتنا چاہ رہی تھی، لیکن میں بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ یہ بھی مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہدایت کی دعا کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں ویسے تو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنے کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اور پہلی دعا بہت چھوٹی سی ہے، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت فرما اور سیدھا راستہ دکھا. اور پھر دین پر ثابت قدمی کے لیے کیا دعا ہے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. اور پھر جب ہدایت مل جاتی ہے تو اس کے بعد ٹیڑھ ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، تو اس سے بچنے کی بھی دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے اللہ، اے میرا رب، جب تو نے مجھے ہدایت دی، ہمیں ہدایت دی ہے، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھ نہ کر اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. سو 3 طرح کی دعائیں ہیں. ایک ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، اور پھر دین پہ ثابت قدمی کی دعا، یعنی کہ جو راستے کی ہم دعا مانگ رہے ہیں اس پہ ثابت قدم رہنے کی دعا ہے. اور پھر جب ہمیں ہدایت میسر آ جائے تو پھر ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے، وہ یہ دعا مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 طرح کی دعائیں ہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگ اس کو اپنے اس میں رکھیے گا اور اس کو ساتھ ساتھ مانگتے بھی رہیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہم میں 10 منٹ آپ کو اور دوں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس میں برکت عطا فرمائے. وقت میں تھوڑا سا جلدی چلوں گی تاکہ مزید آپ لوگ زیادہ وقت نہ لگ پائے انشاءاللہ. اچھا، تھوڑا ہم دیکھ لیتے ہیں تجوید کے بارے میں کہ موٹے اور باریک حروف. ٹھیک ہے، موٹے اور باریک حروف ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کیے تھے اپنی پچھلی کلاس کے اندر، اور اس سے ہی ریلیٹڈ ہمارے تھوڑے سے اور 1-2 موٹے حروف ہیں عربک لغت اس کے اندر حروف الحجہ میں، اور کچھ باریک حروف بھی ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں دال، زا، ضا اور ضاد. ٹھیک، یہ سارے ہمارے اب آج دیکھیں گے کہ کون سے موٹے حروف ہیں اور کون سے ان میں سے جو ہے وہ باریک حروف ہیں، کہ ہم ان کو کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک، زال کی آواز، یعنی کہ زال جب ہم پڑھیں گے تو اس کی آواز کیسے آئے گی. زال باریک حروفوں میں سے ہے، اور جب ہم اس کو پڑھیں گے تو بالکل نرمی سے ادا کریں گے. اور زال کا جو مخرج ہوتا ہے، یعنی کہ زال کو جو نکالنے کی جگہ ہوتی ہے ہمارے منہ میں، وہ ہوتی ہے زبان کی ٹپ. زبان کی ٹپ کو ہمیں اپنے اوپر والے دانت کے کناروں پہ لگانی ہوتی ہے، تبھی یہ نرمی سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کی ایک جگہ ہوتی ہے، یعنی کہ زال کو نکالنے کی ایک جگہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس جگہ پہ ایگزیکٹ ہم اس کو اسی جگہ سے نکالیں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ نرمی سے ادا ہوگا اور باریک نکلے گا. جیسے یذکرون، یذکرون. ٹھیک ہے، زال کیا ہے، نرمی سے نکل رہا ہے اور باریک. اور پھر زائی، زائی میں کیا ہوتا ہے، باریک ہے لیکن سیٹھی کی آواز ہے. صحیح ہے، زائی، زائی. اور تھوڑا سا ہمیں اس کو دانتوں کو دبا کے نکالنا ہوتا ہے تاکہ تھوڑا سا اس میں سختی آئے. ٹھیک ہے، باریک ہے لیکن اس میں کیا ہوگی، سیٹی کی آواز آئے گی. زائی، سیا نا، زائی ایسا آ رہا ہے سیٹی کی آواز. زائی، دانتوں کو دبا کے نکالتے ہیں، زائی، اور زبان ہماری دانتوں کے پیچھے رہتی ہے. زائی. جیسے عزمن، عزمن. ٹھیک ہے، آواز آ رہی نا سیٹی کی، عزمن. پھر ہے ضوں. ضوں کیا ہے، موٹے حروفوں میں سے ہے، ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ نرم بھی پڑھنا ہے. یعنی کہ اس کی خصوصیات ہیں، یہ اس کی صفات ہیں، موٹا اور نرمی، باریک، سیٹی. تو یہ ساری کیا ہے، حروفوں کی صفات ہیں. ٹھیک ہے، کیریکٹرسٹکس ہیں، تو ہم نے ان کو ویسے ہی ادا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ضوں کی آواز کیسی آئے گی، موٹی اور نرم. جیسے یظلمون، یظلمون، یظلمون. موٹا محسوس ہو رہا ہے ضوں. اس طرح ضاد ہے، ضاد کی آواز کیسے آئے گی ہمارے، موٹی، بہت موٹی. یہ ضاد کیا ہے، موٹے حروفوں میں سے اور شدید لیٹر ہے، تو موٹی اور نرم ہوگی اور جماؤں کے ساتھ نکلے گی، یعنی کہ شدید ہے، جما کے نکالنا ہے اس کو. جیسے یضربون، یضربون.
यदरिबून, ठीक है। और बिल्कुल हमने इसको जमा के निकालना है, सही। थोड़ी सी प्रैक्टिस मश्क के साथ कर लेते हैं। जाल की अज, 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 इज, इज, उज। आप लोग माइक के पीछे मेरे साथ करते हैं, माइक ऑफ करके। उज, उज, उज। इस तरह जाई, अज, अज, सीटी, अज, इज, इज, उज, उज, ठीक। फिर है ज़ौ, मोटा और नरम, अज, अज, इज, इज, उज। फिर है दौद, दौद क्या था, हमने इसको जमाओं के साथ करना है और मोटा पढ़ना है। अद, अद, इद, इद, उद, ठीक, मोटा और जमाओं के साथ, ठीक है। फिर हम इस चार को इकट्ठे पढ़ के देखते हैं प्रैक्टिस के साथ। प्रैक्टिस कर लेते हैं। अद, इज, अद, अद, अज, 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 अद, इज, 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 इद। फिर दोमा के साथ उज, 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 उद, ठीक। सो प्रैक्टिस तमाम मश्क की हो गई एक साथ, और फिर हम देखेंगे हरूफ में हम मतलब पूरा वर्ड आएगा हमारे पास तो कैसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे, दाल जब आएगा याद रखें कैसे पढ़ना है, नरम, और उसको हमने नरमी से पढ़ना है, ठीक, और बारीक। ज़ालिका ज़िक्रुन, ज़हबा, अऊज़ु, यक्ज़िबु, लज़ीज़ुन, ज़ैलुन, नज़र। फिर इस तरह जाई, रिज़्क़ुन, सिटी, जाइज़तुन, जाइज़तुन, ज़ईमुन, ज़ैतून, लाजिम, ज़ौजतुन। फिर ज़ालिमुन, ज़लमा, ज़ल्ला, ज़हूरुन, अज़ीम। फिर है दौल, ضرب, ضل, ضحك, ودعا, ضخم, عرض, ठीक है। सो इस तरह तमाम हरूफ की प्रैक्टिस हो जाती है। और कोई करना चाह रहा है प्रैक्टिस हरूफ की? अच्छा, दौद जो है हमारा आज की आयत में भी था दौलीन से, ठीक है, तो वो भी आप याद रखें, इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इंशाल्लाह। जी बुशरा जी, जी बोले, आप पढ़ेंगी या फिर? जी, कौन से, पहली लाइन या कौन सी? जो आप पढ़ना चाह रही हैं। ज़ालिका ज़िक्रुन, ज़हबा, आऊज़ु, युकज़्ज़िबु, यक्ज़िबु, हाँ, यक्ज़िबु, यक्ज़िबु, लज़ीज़ुन, ज़ैलुन, नज़रा, ज़म्मनुन, बज़, ज़क़नुन, हो सॉरी ये काफ है, हाँ जी, ये कॉफ, ज़क़नुन, बज़्ज़ुन, साहिबुन, ज़कियुन, 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 काज़िबुन, नज़ीरुन, क़ज़ा, महज़ूरुन, नहीं, महज़ूरुन, महज़ूरुन, अंज़रा, बारकल्लाह, ठीक है। देखिए जाल कितनी हमने नरमी से निकाला है इसको, जी, और बहुत अच्छा निकला आपका माशाल्लाह, बारकल्लाह, जज़ाकल्लाह। भैया की आमीन। ज़ालिका बिल्कुल नरमी से निकालना है, ठीक है। और कोई करना चाह रहा है प्रैक्टिस प्रूफ की? जी, कोई नहीं करना चाह रहा? एक सेकेंड, जी जनाब। हाँ जी, कोई नहीं करना चाह रहा प्रैक्टिस? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है नहीं, जी। कोई नहीं, मैं भी कर लेती हूँ। आ, मुनज़्ज़र, जी
سسٹر منازع کون سی کرنا چاہ رہی ہیں؟ دعات ہی کر لیں. جی ہاں ضرب ضل ضحك وضع ضخم أرض عريض 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 ضرب نہیں ٹھہرے میں یہ ملانے والے ہاں ضرب ضارب مريض ضر قضى سوری ہاں قضى اس میں مجھے نہیں پتا رادی بارک اللہ فدوا بارک اللہ بارک اللہ. ٹھیک ہے. سو بس اس کا یاد رکھیں کہ ہم نے اس کو تھوڑا جماؤں سے سختی سے کرنا ہے اور موٹا رکھنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. جی اور کوئی کرنا چاہ رہا ہے پریکٹس؟ تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اس کو بھی آیت کو بھی دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ، تاکہ آیت میں جو ہمارے پاس وہ آ رہا ہے دود، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ لوگ یا ویسے ہی پریکٹس کیجیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جیسے ہم نے اس کو پڑھا ہے کہ ہم نے اس کو موٹا رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم نے موٹا رکھ کے پڑھنا ہے دود کو نا. دود ہم نے پڑھا ہے کہ آج ہم نے اس کو موٹا رکھنا ہے. ٹھیک ہے. دولین دولین مغدوبی مغدوبی ذال آ رہا ہے الذین الذین نرم اور باری رکھنا ہے. الذین المغدوبی المغدوبی تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ نرم رکھنا ہے اور بالکل باریک ادا کرنا ہے ذال کو. اور دعات تو کیسے پڑھنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے، جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنا ہے دعات کو. الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. کوئی اور چیز آپ لوگ کو پوچھنی ہے، کوئی اپنا فیڈ بیک دینا ہے تو ضرور دیں کہ ان تمام سیشن سے آپ نے کیا سیکھا، اور جب آپ اب الحمدللہ سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ لوگ کو کیا فیلنگ ہوتی ہے، کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے یا نہیں آ رہا ہوتا اتنا کچھ پڑھنے کے بعد. تو اپنی فیلنگ ضرور شیئر کریں انشاءاللہ کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے. جی میں ضرور جاننا چاہوں گی. جی بشرا باجی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. لفظی ترجمہ تو پہلے بھی آتا تھا، لیکن آپ نے گرامر کے ساتھ کیا ہے. جب سے یہ سٹارٹ کیا بہت دھیان سے پڑھتے ہیں، اس طرح نماز میں خشوع اور غصو بھی پیدا ہوتا ہے. جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دھیان اس طرف ہوتا ہے، کسی اور طرف نہیں جاتا. الحمدللہ الحمدللہ بارک اللہ. جی سسٹر منزہ. جی السلام علیکم. میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کو پتہ پہلے میں جب نماز پڑھتی تھی تو اس میں مجھے پتہ نہیں تھا نا وہ کیا میں پڑھ رہی ہوں، تو اس میں وہ مجھے پتہ نہیں تھا میں کیا مانگ رہی ہوں. لیکن ابھی جب میں پڑھتی ہوں تو مجھے پتہ، ابھی بھی میرا سٹارٹ ہے، میں نے بھی سٹارٹ کا کورس لیا، مجھے نہیں پتہ اتنا گہرائی میں نہیں پتہ، لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ہی ڈالتے ہیں. ہم بھی اتنے تیز تو نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ سب کچھ سیکھ لیں، لیکن جو میں نے سیکھا ہے نا الحمدللہ، جب بھی میں سجدے میں جاتی ہوں یا جب میں سٹارٹ کرتی ہوں، میں الحمدللہ سے سٹارٹ کرتی ہوں، ایسے فیلنگ ہی وہ چینج ہو جاتی ہے نا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں اب کیا مانگ رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے. جب انسان کو نہیں پتہ ہوتا تو پھر تو وہی ہے نا کہ ہم نے وہ پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اس میں وہ اللہ جو بھی چیزیں ہم نے پڑھنی ہے، لیکن وہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں. لیکن جب ہم یقین سے، پکے یقین سے جب ہم مانگتے ہیں سمجھ کے، پھر ہمیں ایسے فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں دے دی ہے جو ہم نے مانگا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہم اگر جیسے ہم مانگیں گے ویسے ہی پھر اللہ تعالیٰ ہمیں فیڈ بیک دیں گے نا. تو اگر ہم یقین سے مانگیں گے اور ہم سمجھ کے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح واپس دیں گے انشاءاللہ. تو میں بھی اسی طرح، مجھے بھی بڑا مزہ آتا ہے جب میں پڑھتی ہوں تو الحمدللہ اس میں مجھے سمجھ ہوتی ہے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں اس میں نا. تو الحمدللہ جی الحمدللہ. الحمدللہ.
بارک اللہ فیک، بالکل ایسا ہی ہے. اور جب ہم سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس کو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، عمل کر رہے ہوتے ہیں، اپلائی کر رہے ہوتے ہیں نا، امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. الحمدللہ. بارک اللہ فیکم جمیعاً. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ نے یہاں ایکسٹرا وقت لگایا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے، آپ کو بہترین جزا دے اس وقت کی. اور آمین. اور آپ مجھ سمیت آپ کے علم اور عمل دونوں میں برکت عطا فرمائے. اور علم کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے، عمل کو جاری و ساری رکھنا ہے. ٹھیک ہے، آج ہی سیکھا ہم نے، علم ہے، علم آ گیا ہے، ہدایت آ گئی ہے، تو پھر ہم نے عمل بھی ویسے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسا عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ویسے ہی عمل ہمیں رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ وہی عمل جنت کے راستے کی طرف لے کے جائے گا. ٹھیک ہے، ہمیں عمل اپنا ویسے ہی رکھنا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ میں ہمارا یہ سیشن اختتام پذیر ہوا اور سورۃ الفاتحہ کا الحمدللہ. اور انشاءاللہ رمضان کی جو آمد ہے، تو رمضان میں انشاءاللہ ہمارا جو پلان ہے وہ ہے دورہ قرآن کا. میں انشاءاللہ اس کا فلائر گروپ میں شیئر کر دوں گی آپ لوگوں سے، تو اور آپ لوگ سے کہوں گی ضرور اس کو اٹینڈ کریں، دورہ قرآن کو انشاءاللہ. اور اس سے پہلے تھوڑا سا ایک موٹیویٹیو ٹاک ایک رمضان سے ریلیٹڈ ضرور کروں گی میں، تاکہ ہم اپنا پلانر بنا لیں، ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم نے رمضان میں اپنا اسکیجول کیا رکھنا ہے، اپنا ٹائم ٹیبل کیا بنانا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو میں ضرور آپ لوگ کو اپڈیٹ کروں گی گروپ کے اندر، اور آپ لوگ سے کہوں گی کہ ضرور اس کو جوائن بھی کریں، تاکہ ہمیں کہ ہم سب مائیں ہیں تو ہم اتنے الجھے ہوئے رہتے ہیں اپنے باورچی خانوں میں، خاص کر کہ رمضان میں اسپیشلی، کہ ہمیں اپنی عبادات کی طرف زیادہ دھیان نہیں رہتا. کوشش کریں کہ ہر چیز کو بیلنس لے کے چلیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو سسٹر ایک بات کہنا چاہوں گی. جی بشرا بھائی. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی، جو سورۃ بقرہ کی 155 سے 165 والی کلاس تھی نا، وہ میں نے نہیں لی تھی. سورۃ بقرہ آیت نمبر 155 اور 165. بشرا باجی آپ گروپ میں، تو آپ مجھے میسج کیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، میرے خیال سے کیونکہ اس میں ہے میں میسج نہیں نا لکھ سکتی. واٹس ایپ گروپ جو ہے نا، ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں. اس میں میں اوپن کرتی ہوں اس کو نا، گروپ کو، تو آپ اس پہ جو میسج میں لکھ نے دیں. پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، تو آپ نے جو پچھلی دفعہ کلاس اٹینڈ کی تھی اس کی وہ مختلف بھیجی ہیں آپ نے، وہ تو ہم نے سن لیا تھا. کسی اور نے بھی کہا تھا کہ اس کا بھی بھیجیں، شاید اس لیے آپ نے بھیجا. انشاءاللہ مجھے میسج کر دیجیے گا انشاءاللہ، تو میں اس کو ٹھیک ہے. ضرور شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ٹھیک ہے جی. اس کو پھر ہاں جی، میں کہہ رہی تھی کہ رمضان کے حوالے سے تو انشاءاللہ اس کو پھر آپ اسکیجول پلان کیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ پھر ہم رمضان کے بعد اپنا نیا سیشن اسٹارٹ کریں گے، اور وہ سیشن ہوگا ہمارا آیت الکرسی کا انشاءاللہ. جیسے ہم نے یہ والا سیشن کیا ہے سورۃ الفاتحہ کا، اور پھر انشاءاللہ وہ سیشن ہمارا آیت الکرسی کا ہوگا. اسی طرح چلے گا، گرامر انالیسس کے ساتھ، اور بہت ساری چیزیں اس میں بھی سیکھنے کو ملیں گی. اور اسی طرح 1 2 3 4 اس طرح کے لیکچرز ہوں گے اس کے بھی انشاءاللہ، اور اس سے بھی آپ لوگ مستفید ہوئیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تب تک کے لیے آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم اور عمل دونوں میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کی بہترین جزا دے. جو غلطی کوتاہی بولنے میں ہوئی تمام لیکچرز میں، تمام سیشن میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمیں معاف فرما دے، کیونکہ تمام غلطی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس سے مغفرت فرمائے. آمین. اور ہمارا یہاں آنا، ہمارے یہاں بیٹھنا، ہمارے یہاں سیکھنا، اس مجلس کو جوائن کرنا، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاكم الله خيرا كثيرا جميعا. اور اسپیشلی فار دا شفق کہ وہ اتنی محنت سے گرامر انالیسس کرتی ہیں اور ہمیں سکھاتی ہیں. اللہ تعالیٰ شفق کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اور ہم سب کی اولادوں کو، ہم سب کی آنے والی جنریشن کو
اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھ اور ان کے دلوں میں اسلام، دین اسلام قائم و دائم رکھ اور اسی پر ان کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا جمیعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وبرکاتہ. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب